ورلڈ ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر۔ آج مملکت پاکستان کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی 74ویں برسی انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جا رہی ہے۔ بر صغیر کی مسلمانوں کو ایک نصب العین دینے والے بابائی قوم قائد اعظم محمد علی جناح 11 ستمبر 1948 کو اپنی وفات تک ملک کے پہلے گورنر جنرل رہے۔ ان کے یوم وفات کے موقع پر ملک بھر میں سیمینارز، مذاکرات وغیرہ کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا پر خصوصی پروگرامز اور قومی و علاقائی اخبارات میں خصوصی اشاعتوں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے، اور ملک بھر میں منعقد ہونے والی یہ تقریبات اس امر کی گواہی دیتی ہیں کہ پاکستانی قوم آج بھی بانی پاکستان سے والہانہ محبت و عقیدت رکھتی ہے۔ بابائی قوم پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے 1 سال 28 دن بعد ہی پوری قوم کو غمزدہ کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وفات سے قبل انہوں نے اپنے آخری ایام کوئٹہ اور زیارت کے پرفضا مقام پر گزارے۔ زیارت میں قیام کے دوران ان کے معالج ڈاکٹر الہی بخش نے جب انہیں آگاہ کیا کہ آپ کو تپ دق کا مرض لاحق ہے تو انہوں نے جواب دیا، ڈاکٹر یہ بات تو میں 12 برس سے جانتا ہوں، میں نے اپنے مرض کو صرف اس لیے ظاہر نہیں کیا تھا کہ ہندو کہیں میری موت کا انتظار نہ کرنے لگیں۔ اسی حوالے سے برصغیر کی جدوجہد آزادی کے موضوع پر لکھی گئی کتاب فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کے مصنفین لینی کولنز اور ڈومینک لائپر نے بھی اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر اپریل 1947 میں ماؤنٹ بیٹن، جواہر لال نہرو یا مہاتما گاندھی میں سے کسی کو بھی اس اہم راز کا علم ہو جاتا جو ممبئی کے ایک مشہور طبیب ڈاکٹر JKL پٹیل کے دفتر کی تجوری میں انتہائی حفاظت سے رکھا ہوا تھا، تو شاید ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا اور آج ایشیا کی تاریخ کا دھارا کسی اور رخ پر بہ رہا ہوتا۔ یہ وہ راز تھا جس سے برطانوی خفیہ سروس بھی لا علم تھی۔ دراصل یہ راز قائد اعظم کے پھیپھڑوں کی ایک ایکس رے فلم تھی جس کے مطابق ان کے پھیپھڑوں پر تپ دق بری طرح حملہ آور ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر پٹیل نے قائد اعظم کی درخواست پر ان ایکس رے سے متعلق کبھی کسی کو کچھ نہ بتایا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے، جو ہندوستان کے آخری وائسرائے تھے اور جن کے ہاتھوں تقسیم کا عمل رونما ہوا، ایک طویل عرصے بعد لیری کولنز اور ڈومینک لائپر کو ایک انٹرویو میں بتایا کہ ساری طاقت جناح کے ہاتھ میں تھی۔ اگر کسی نے مجھے بتایا ہوتا کہ وہ بہت کم عرصے میں ہی فوت ہو جائیں گے تو میں ہندوستان کو تقسیم نہ ہونے دیتا۔ یہ واحد صورت تھی کہ ہندوستان متحدہ شکل میں برقرار رہتا، کیونکہ راستے کا پتھر صرف مسٹر جناح تھے، وگرنہ دوسرے رہنماؤں میں خاصی لچک موجود تھی۔ مجھے یقین ہے کہ کانگریس ان لوگوں کے ساتھ کسی مفاہمت پر پہنچ جاتی اور پاکستان تا قیامت وجود میں نہ آتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی رضا، مسلمانوں کی طویل جدوجہد اور قائد اعظم کی ولولہ انگیز قیادت کی بدولت آخرکار پاکستان کے قیام خواب کو عملی تعبیر مل کر رہی۔ 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آنے والی اس مملکت کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح بعد ازاں محض 1 سال حیات رہے، مگر اس قلیل عرصے میں بھی انہوں نے نئی مملکت کے خدوخال واضح کر کے اس کی ایک سمت متعین کر دی۔ 11 اور 12 ستمبر 1948 ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب کے 3 بجے تھے جب ایک سرکاری اعلامیہ میں بتایا گیا کہ آج رات 10:25 پر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح حرکت قلب بند ہو جانے کے باعث جہاں فانی سے رحلت فرما گئے ہیں۔ قائد کا نماز جنازہ کل بروز اتوار دن 3 بجے گورنر جنرل ہاؤس سے سفر آخرت پر روانہ ہوگا۔ نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں گے۔ اس اندوناک خبر پر لوگ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، ہر آنکھ نم، ہر شخص غم و عالم کی تصویر تھا۔ 12 ستمبر 1948 کی صبح 7 بجے ہی دنیا بھر کی نشریاتی اداروں سے قائد اعظم کی موت کی دکھ بھری خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ ریڈیو پاکستان سے مسلسل قرآن پاک کی تلاوت جاری تھی۔ کراچی سے لاہور، راولپنڈی سے درہ خیبر، پورے پاکستان کا ماحول افسردہ اور پرملال تھا۔ 7 لاکھ سے زائد آبادی پر مشتمل دارالخلافہ کراچی مکمل سوگ میں ڈوبا ہوا تھا۔ بازار، کاروبار، ٹرانسپورٹ، ڈاکخانے سب بند تھے۔ سرکاری طور پر ملک بھر میں 40 روزہ یوم سوگ کا اعلان کیا گیا۔ دن کے 2:45 بجے تمام وزراء، اعلیٰ حکام اور سفارتکار اس حال میں جمع ہو گئے جہاں قائد کا جسد خاکی دیدار کے لیے موجود تھا۔ گورنر جنرل ہاؤس کے اطراف لاکھوں انسانوں کا سمندر تھا جو اپنے محبوب قائد کے آخری سفر میں شریک ہونے کے لیے صبح سے ہی پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ عوام قطار میں انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ
اپنے قائد کا آخری دیدار کر رہے تھے۔ اس انتہائی افسردہ ماحول میں کئی افراد شدت غم سے بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد قائد کی صاحبزادی مسز اوڈیا اور دیگر رشتہ دار بھی پہنچ گئے۔ ایک طرف محترمہ فاطمہ جناح غم سے نڈال بیٹھی تھیں، دوسری طرف سردار عبدالرحم نشتر قائد کا آخری دیدار کرتے ہوئے زار و کتار رو رہے تھے۔ قائد کا نماز جنازہ دروازے پر پہنچا تو وہاں موجود افراد کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے۔ وزراء نے اپنے ہاتھوں سے جنازوں کو گاڑی پر رکھا۔ ہجوم گاڑی کے دونوں جانب ایک قطار بنا کر کھڑا ہو گیا۔ دن کے 3 بجے قائد اعظم کا جنازہ ایک توپ لے جانے والی گاڑی پر رکھنے کے بعد شاہی بحریہ، بری فوج اور فضائیہ کے جوان انتہائی ادب و احترام سے آگے پیچھے دائیں بائیں چلنے لگے۔ جنازے کی گاڑی پاک بحریہ کے سپاہی چلا رہے تھے۔ ان کے پیچھے 2 کاریں تھیں، ایک میں محترمہ فاطمہ جناح اور قائد اعظم کی دختر بیٹھی تھیں۔ قائد اعظم کی صاحبزادی دینا جناح خصوصی طیارے سے اسی روز ممبئی سے کراچی پہنچی تھی، جبکہ دوسری گاڑی میں بیگم ہدایت اللہ سوار تھیں۔ 3:15 بجے قائد کا جنازہ گورنر جنرل ہاؤس سے نکل کر وکٹوریہ روڈ اسٹریٹ سے ہوتا ہوا تقریباً 1 گھنٹے میں گارڈن روڈ اور پھر بندر روڈ پہنچا۔ اس دوران لاکھوں افراد جنازے میں شامل تھے۔ گھروں اور عمارتوں پر بھی ان گنت عوام اپنے عظیم قائد کے آخری دیدار کے لیے موجود تھے۔ نماز جنازہ موجودہ نمائش کے مقام پر ایک وسیع و عریض میدان میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے پڑھائی، جس میں لگ بھگ 6 لاکھ افراد شریک تھے۔ نماز جنازہ کے بعد جنازے کو بحریہ اور فضائیہ کے افسروں نے اپنے کاندھوں پر اٹھایا۔ میت جیسے ہی قبر کے پاس پہنچی، پاک فضائیہ کے طیارے نے فضا میں غوطے لگا کر جنازے پر پھولوں کی بارش کی اور قائد کو آخری سلامی پیش کی۔ شام 6:24 پر قائد کے جسد خاکی کو وزیر اعظم لیاقت علی خان اور دیگر وزراء نے قبر میں اتارا۔ بعد ازاں تدفین کے بعد لاکھوں غم زدہ انسانوں کا مجمع کلمہ طیبہ پڑھتا ہوا خاموشی کے ساتھ منتشر ہو گیا۔ A1 TV سب پہ نظر، اندر کی خبر۔